اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک یہ پڑوسی ملک سے ایک کویسچن آیا تھا کہ ہمارے یہاں گورنمنٹ جو ہے وہ غریبوں کو راشن کارڈ بنا کر دیتی ہے جس پر تھوڑا سستا راشن ان کو مل جاتا ہے۔ بعض ایسے غریب ہوتے ہیں جن کے پاس وہ راشن کارڈ نہیں ہوتے، تو کچھ امیر لوگ اپنی سورسز سے وہ راشن کارڈ بنا کر گورنمنٹ سے وہ راشن لیتے ہیں اور ان غریبوں کو بغیر پروفٹ کے پھر وہ ان کو سیل کر دیتے ہیں۔ چلو غریب تک وہ پہنچ گیا، یعنی اتنی قیمت میں جتنا ان غریب اگر وہ راشن خریدتے کم قیمت پر، سبسڈی وغیرہ اس پہ جاری ہوتی ہے، تو یہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ مطلب قانونی اعتبار سے جو ملکی قوانین بنائے جاتے ہیں وہ کسی بھی ملک کے اپنے لوگوں کے لیے قوانین ہوتے ہیں، اگر وہ شریعت سے متصادم نہ ہوں۔ جیسے ہمارے ملک میں تو بہرحال ہم یہ دیکھیں گے یا اسلامی ملک دیکھیں گے جہاں اسلامی حکومت ہی نہیں ہے، وہاں تو خیر معاملہ علیحدہ ہے۔ تو بہرحال اگر کوئی ایسا قانون بنایا جائے جو شریعت سے براہ راست ٹکراتا نہ ہو تو اس قانون کو فالو کرنا لازم ہوتا ہے۔ اس کی روشنی میں اگر دیکھیں تو امیروں کا یہ کام کرنا بالکل درست نہیں، کیونکہ ان کے لیے راشن کارڈ بنانا ہی جائز نہیں تھا، وہ تو غریبوں کے لیے تھا۔ پھر انہوں نے اس سے لینا اور پھر غریبوں کو سیل کرنا، کہ وہ راشن بیچنا بھی منع ہوگا، تو اس لحاظ سے تو یہ غلط نظر آتا ہے اور اس خلاف قانون کام کو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پکڑ دھکڑ کے امکانات بھی ہوتے ہیں۔ اگرچہ بہت سے امیر لوگ اپنے سورسز کی وجہ سے اس اسٹیج تک نہیں پہنچتے، لیکن بہرحال ایسا ہے۔ اور ایک دوسری جہت یہ ہے کہ غریب آدمی کے پاس راشن کارڈ نہیں ہے، اگر ہوتا تو وہ اس راشن کا حقدار تھا، وہ شخص اس میں معاون ہو گیا، پروفٹ بھی نہیں لے رہا، کچھ نہیں لے رہا، اس جہت سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک اچھا عمل نظر آتا ہے۔ تو اب خلاصہ کلام یہ ہوگا کہ اگر کوئی شخص اس طرح کا عمل کرتا ہے صرف غریب کی مدد کے لیے، اور اس میں شرط یہ ہے کہ وہ کبھی بھی قانونی گرفت میں نہیں آئے گا، اسے جیل میں نہیں ڈالا جائے گا، ہاتھ میں ہتھکڑی وغیرہ نہیں لگے گی، یعنی ایسے پکڑ دھکڑ کے کوئی امکانات نہ ہوں کہ اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا لازم آئے، تو اس کی گنجائش نکلے گی۔ اور یہ مسئلہ میں نے مسلمان کے لیے گویا کہ بیان کیا ہے، غیر مسلم ہمارے اسلامی قوانین کا پابند نہیں ہے، وہ جو بہتر سمجھتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ ایک اور کویسچن یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو دل میں بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اس کے لیے بیسٹ تو قرآن پاک ہے۔ آپ قرآن عظیم پڑھیں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، خاص طور پہ ان آیات کو کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بڑائی بیان کی ہے، معبودان باطلہ کا شدت کے ساتھ رد فرمایا ہے، اسی طریقے سے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا ہے۔ آسمان اللہ نے پیدا کیا، زمین اللہ نے پیدا کی 7 دن کے اندر، وہ چاہتا تو جلدی بھی کر لیتا لیکن اس نے بہرحال 7 دن کا ارادہ فرمایا۔ اتنا پرفیکٹ نظام صرف 7 دن کے اندر، پھر زمین سے وہ چیزیں اگاتا ہے، وہ ہمیں وفات کے بعد زندہ کرے گا، وہ ہوائیں چلاتا ہے، وہ پانی اسی کے تابع ہے۔ یہ چیزیں جب آپ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں بڑھتی ہے اور ایک مومن کا ایمان بڑا پختہ ہو جاتا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بعض اوقات اللہ سے مایوس ہو کے مخلوق کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسئلہ حل نہیں کرے گا، بنگالی بابا کرے گا، اس کے پاس جا کر بیٹھ جائیں گے، اللہ تعالیٰ سے گویا کہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں کم ہو جاتی ہے۔ اور کم کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ نہ ہمارے گھروں میں ایسا ماحول ہے کہ ہم اللہ کی تعریف کریں، اللہ کی باتیں کریں، اللہ کی قدرت کاملہ کی طرف اپنے گھر والوں، اپنے اولاد کو لے کر آئیں۔ یہ موضوع تو بالکل اجنبی ہے ہمارے لیے۔ ہماری مساجد میں بھی بعض اوقات اس طرح کے بیانات نہیں ہوتے، اور اسکول کالج یونیورسٹی کا تو کیا کہا جائے، وہاں کے سلیبس کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ تو پھر بتائیں اللہ کی عظمت کیسے بڑھے گی؟ تو اس لیے سب سے پہلے قرآن، اس کے بعد حدیثیں آپ پڑھیں جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کے اوپر ڈھال ہیں، یعنی دلالت کرتی ہیں، رہنمائی کرتی ہیں، انہیں شرح کے ساتھ پڑھیں۔ اس کے علاوہ ایسے علماء کا بیان سنیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، خوف خدا کی بات کریں۔ تو یہ جو آپ کا غور و تفکر کا سلسلہ ہے اور یہ تعلیم شرع ہے، یہ آپ کے دل میں اللہ کی عظمت کو بڑھائے گی۔ پھر ایک آخری بات کہ آپ سوچیں، غور کرنے کی عادت ڈالیں کہ دیکھیں ہوا چلتی ہے کیسے چلاتا ہے اللہ تعالیٰ، پانی بارش برستی ہے کیسے برساتا ہے، کتنے لوگوں کو ہمارا کراچی بڑا پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، اگر ہم کہیں نا کہ پورے کراچی کو دھونا ہے، پاسبل ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ موسلا دھار بارش برساتا ہے، صرف 5 منٹ کے اندر پورا کراچی دھو دیتا ہے، پورا دھل جاتا ہے، یعنی بارش کے برکت سے سب دھل جاتا ہے۔ کیسے یہ پاسبل ہو جاتا ہے؟ اتنی ہوائیں، اتنے بڑے بڑے سیارے اللہ قابو میں کیے ہوئے ہیں۔ جب ہم یہ غور و تفکر کرتے ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت قلب میں بڑھتی ہے۔ اس طرح مسلسل کوشش کریں، انشاءاللہ بہتری ہوگی۔
ایک انہوں نے کہا کہ یہ کلمہ شہادت جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں گواہی دیتا ہوں، ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ، گواہی دیتا ہوں، اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے انبیاء علیہ السلام اور خصوصاً ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، نبی کریم نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، تو اب ہم اس پہ اس بتائے ہوئے پر گواہ بنتے ہیں۔ گواہ وہی ہوتا ہے جو واقعے کو دیکھتا ہے، واقعے کو سنتا سمجھتا ہے اور پھر آگے جا کر اس کو وہ بتاتا ہے کہ ہاں میں نے ایسا دیکھا، ایسا ہوا۔ تو ہم اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جو حاصل کرتے ہیں، جو سرکار نے غیوبات کے بارے میں بتایا، خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، تو ہم کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی جو نبی کریم نے بتایا میں اس پر گواہ بنتا ہوں۔ اور یہ گواہی کوئی معاذ اللہ ایسا نہیں کہ نبی کریم کی بات کا یقین نہیں تھا، بلکہ یہ گواہی خود ہمارے لیے، ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے اور میدان محشر میں جنت میں داخلے کی ضمانت ہے اگر ہمارا ایمان دوسرے جہت سے محفوظ رہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ ایک یہ بھائی نے پوچھا یہ چھچوندر اور چوہوں کی بیٹ سے میں بڑا پریشان ہوں، یہ بیٹ کر دیتے ہیں، پانی کے اندر گر جاتی ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ وضو فرمانے لگے تو ایک بلی آ گئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا پانی اس کے آگے کر دیا، اس نے پانی پیا، چلی گئی، سرکار نے اسی سے وضو فرما لیا۔ تو کسی نے دیکھا سرکار نے درندوں کو منع کیا تھا، ان کے لعاب کو ناپاک قرار دیا تھا ایک جہت سے، تو پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ تو بلی نے پانی پیا ہے، گویا کہ تو درندہ ہے، اس کا لعاب تو ناپاک ہونا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ طوافین طوافات میں سے ہے، یعنی یہ بار بار گھر میں چکر لگاتے ہیں۔ اس سے فقہاء نے کو اصول نکالا کہ بلی چونکہ بار بار گھر میں آتی ہے، اگر وہ پانی میں منہ ڈالتی ہے اور بار بار پانی کو پاک کرنے کا حکم دیا جاتا، برتن کو پاک کرنے کا حکم دیا جاتا، تو حرج شدید آزمائش میں لوگ مبتلا ہو جاتے۔ تو پس ایسے جانور جو گھر میں بار بار آتے جاتے ہیں جیسے چچندر چوہا، ان کی بیٹ کی وجہ سے بھی اگر ناپاکی کا حکم دیا جائے تو بڑے مسائل پیدا ہوں گے۔ تو جو علت بلی کے اندر تھی بار بار چکر لگانا، تو تخفیف ملی، وہ ان میں بھی ہے تو حکم ہلکا ہوگا، گویا کہ چھچوندر اور چوہے کی بیٹ معاف ہوگی، پانی میں گر جائے تب بھی پاک ہے۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میرا یہ سوال ہے، جیسے ہم اللہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اگر کوئی شخص بزرگان دین کے نام کا ذکر کرواتا ہے، بزرگوں کے نام کا، یہ کروانا صحیح ہے؟ ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی جان۔ بھائی جان میں نے مفتی صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ میں نے بیٹی گود لی ہے، اس کو میں اپنے نام کروا سکتا ہوں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ ایک کویسچن یہ ہوا تھا کہ اگر ہمارے گھر میں پاک اور ناپاک کپڑے ایک ساتھ دھل گئے اب کیا کریں؟ دیکھیں اکثر گھروں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے سب پاک ناپاک کپڑے اتار کر دے دیتے ہیں، اور ہماری بہنیں جو اصول شرع سے ناواقف ہوتی ہیں، انہوں نے کبھی دینی مسائل کو ہاتھ تک نہیں لگایا ہوتا، صرف ناظرہ قرآن، زیادہ حفظ، ایمان مفصل، ایمان مجمل اور 6 کلمے، اس میں اور تھوڑی بہت نماز، یہ سمجھ لے پورا دین ہے جو ہم اپنے بچوں کو سکھا کے بروئے ذمہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد شرعی احکام سیکھتے نہیں۔ وہ بہنیں خاص طور پہ ایسا کرتی ہیں، سب بچوں کے پاک ناپاک مردوں کے کپڑے واشنگ مشین میں ڈالے، پانی ڈالے اور دھو دیے۔ اب وہ جیسی وہ کپڑے کی ناپاکی پانی میں ملتی ہے، وہ پانی فوراً ناپاک ہو جائے گا اور اس میں جتنے کپڑے ہیں ٹوٹل ناپاک ہو جائیں گے، اور پھر وہ ان کو شرعی طریقے سے پاک کرنا ہی نہیں آتا، بس ویسے خشک کر کے یا ڈال دیتی ہیں رسی وغیرہ پر، اور پھر اس کے بعد استری وغیرہ کر کے انہی ناپاک کپڑوں کو پہن کر مرد حضرات جمعہ بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں اور عام نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ نمازیں ضائع ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں کہ فرض کر لیں، پہلی بات تو یہ کہ اپنے گھر کی آپ خواتین کو دینی مسائل سکھوائیں تاکہ وہ پاکی ناپاکی کا شعور حاصل کریں، اور فرض کر لیں کبھی ایسا ہو جائے کہ پاک ناپاک ایک ساتھ دھل گئے ہوں تو پھر آپ ایک بالٹی کے اندر 2 جوڑے ڈال لیں، 2 جوڑے ڈالیں، پانی بھر دیں، اس میں نل کا سے فل پانی بھر دیں، اور جب وہ گرنے لگے تو کپڑے کو ہلکا سا دبائیں کہ وہ پانی کی سطح سے باہر نہ ہو، ہلکا سا، بہت زیادہ پریس نہ کیجیے گا، بس تھوڑا سا پانی بہے گا، یہ کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ اسی طرح تمام کپڑوں کو نکال لیں، اس کو ہم بالٹی سسٹم کہتے ہیں۔ جو ہماری بہنیں سن رہی ہیں وہ اپنی ماسیوں کو بھی اگر یہ بالٹی سسٹم سکھا دیں تو پھر واشنگ مشین سے وہ دھو کر ایک دفعہ بالٹی سسٹم سے تمام کپڑوں کو نکال دیں، سب کے سب کپڑے پاک ہو جائیں گے، اور واشنگ مشین کو بعد میں ایک دفعہ دھو دیا جائے، یہ بیسٹ ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں پاک ناپاک ہی دھوئیں، بہتر یہ ہوتا ہے کہ ناپاک کپڑے کو پاک کر کے پھر واشنگ مشین میں ڈالیں۔ لیکن کبھی اگر ایسا ہو جائے تو یہ بالٹی سسٹم کریں، یا پھر احتیاطاً بالٹی سسٹم کو بھی اختیار کر لیں
تاکہ سب کپڑے پاک ہو جائیں۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مفتی صاحب کیا حال ہے؟ اللہ کا بڑا کرم۔ سر یہ معلوم کرنا تھا کہ ہم نے سنا ہے یہ حدیث پاک ہے کہ علم حاصل کرو تمہیں کیوں نہ جانا پڑے، جی یہ صحیح ہے؟ اس کے بارے میں جاننا جی، اور بس یہی ہے۔ جی میں عرض کرتا ہوں، ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، جی میرا ایک سوال ہے۔ جی جی، سوال کے لیے آئے ہوں گے آپ، فرمائیے۔ یہ دانت سے نا میرے دانت میں ایک پھاک ہے، اکثر اس سے خون آ جاتا ہے، تو یہ کیا یہ خون ناپاک ہوگا؟ ٹھیک ہے، آپ نے مجھے میل بھی کی تھی، میرے خیال میں مجھے یاد پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا، اسی سے پہلے لے لیتے ہیں کہ محافل میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، درود پاک پڑھے جاتے ہیں، لیکن کوئی صاحب ایسے ہیں جو بزرگوں کے نام کا ذکر کرواتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں بہرحال سنت تو یہ نہیں ہے کہ بزرگوں کے نام کو آپ بار بار ذکر کریں ذکر الہی کے طور، ذکر الہی کی مثل، لیکن بہرحال اگر کوئی برکت کے لیے اپنے اکابرین کا نام پڑھتا ہے، جسے شجرہ شریف بھی پڑھا جاتا ہے جب کوئی کسی سلسلہ سے وابستہ ہوتا ہے، یعنی طریقت کے سلسلے سے، تو وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت سے نوازا، انہوں نے آگے خلیفہ بنائے، پھر آگے حتیٰ کہ اس شخص کے پیر صاحب تک وہ سلسلہ پہنچتا ہے، تو وہ تمام بزرگوں کے نام لکھے ہوتے ہیں اور ان کو انسان پڑھتا ہے حصول برکت کے لیے، تو یہ اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن باقاعدہ اس طرح ذکر کی حیت اختیار کرنا یہ بہرحال کوئی سنت متوارثہ وغیرہ نہیں ہے، کوئی کرے تو ہم اس کو ناجائز تو نہیں کہیں گے، لیکن ہمارا مشورہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ذکر کی برکت ہے، جس نے ان بزرگوں کو بھی بزرگی عطا فرمائی، اس کا آپ ذکر کریں، نبی کریم پہ درود پاک پڑھیں، جس کے بے شمار فضائل قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہیں، تو پھر ان کو چھوڑ کر پھر انسان ایک نئی روش اختیار کرے۔ اس میں یہ کہ آپ تھوڑے منفرد تو نظر آ جائیں گے، لیکن مریدین حقیقتاً ذکر اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پاک پڑھنے کی اور سلام پڑھنے کی برکت سے ہو سکتا ہے اس حد تک، اس محفل کی حد تک محروم رہیں، یہ مناسب نہیں۔ تو بہترین مشورہ یہ ہوگا آپ ذکر الہی کریں، درود پاک بھی پڑھیں اور تھوڑا سا ذکر چلیں بزرگوں کا اس حوالے سے کر لیں۔ اور یاد رکھیں بہترین طریقہ یہ نہیں ہے کہ کسی بزرگ کے نام کو پڑھتے رہیں، بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس بزرگ کی جو تعلیمات ہیں وہ اپنے مریدین کو بیان کر کے ان کو سمجھائیں کہ بزرگوں کے نام پر پیٹ بھرنا اور کھانا یہ ہمارے لیے کوئی واجب قرار نہیں دیا گیا، بلکہ بزرگوں کے طریقے پہ چلنا مستحب یا بعض اوقات واجب ہوتا ہے۔ ہم بزرگوں کی تعلیمات پر عمل بالکل نہیں کرتے، لنگر کھا رہے ہوتے ہیں دبا کر یہاں تک ہمارا فل ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ غوث پاک کو سلامت رکھے، کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں۔ اچھا غوث پاک کھلا رہا تو ویسے اللہ تعالیٰ ہے، آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ غوث پاک وسیلہ بن گئے، لیکن غوث پاک کی تعلیمات پر عمل کون کرے گا؟ عمل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، کھانے پینے میں شیر ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر سمجھ عطا فرمائے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے کالز لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مجھ سے میرا پہلا کوشچن یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شرعی معذور ہو اور وہ کوئی نماز کے بالکل آخری وقت میں نماز شروع کرے اور سلام اگلی نماز کے وقت میں پھیرے تو اس نماز کا کیا حکم شرع ہوگا؟ اور بولیں۔ دوسرا کوشچن یہ کیا کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد ایک بار درود پاک پڑھنا واجب ہو جاتا ہے؟ دوبارہ بولیں۔ کیا کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد ایک بار درود پاک پڑھنا واجب ہو جاتا ہے؟ چلیں۔ اور کیا نماز میں قرات کو آیت کے اوپر ہی مکمل کرنا چاہیے، کسی رمز وقت پر بھی مکمل کر سکتے ہیں؟ اور لاسٹ کوشچن ہے کہ اگر دوران نماز گیس یا ری کا غلبہ ہو جائے لیکن نماز شروع کرنے سے قبل ایسا نہ ہو تو نماز کی واجب العیادہ ہونے کا کیا حکم شرع ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ اور السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی سر ایک سوال پوچھنا ہے، یہ جماعت نماز کے دوران جب امام تکبیر لگاتا ہے تو اس کے پیچھے مقتدی کو بھی تکبیر لگانی چاہیے یا نہیں؟ اسی طرح بس مطلب تکبیر یا اقامت کہہ رہے ہیں، اقامت دہرانا یا اللہ اکبر کہنا؟ اللہ اکبر انہوں نے کہا رکوع میں جانے کے لیے، تو مقتدی بھی اللہ اکبر کہے گا؟ اچھا ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک کویسچن یہ کیا تھا کہ انہوں نے کوئی بیٹی گود لی ہے تو کہتے ہیں کہ کیا میں اس کو اپنا نام دے سکتا ہوں؟ دیکھیں پہلے تو میں آپ کی خدمت میں گزارش کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کی کفالت کے لیے تو ضرور ارشاد فرمایا ہے، ایسی تعلیم براہ راست میری نگاہ سے نہیں گزری کہ آپ کے بچہ ہوا، آپ نے بہن کو بچہ دے دیا، بھائی کو بچہ دے دیا،
کہ ان کے ہاں بچے نہیں ہو رہے، اس طرح اپنے بچوں کو اپنی شفقتوں اور محبتوں سے محروم کر کے آپ دوسرے کے حوالے کر دیتے ہیں، اس طرح اپنے بچوں میں محبت کے سلسلے میں آپ عدل و انصاف تو نہیں کر پائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے اولاد میں انصاف سے، عدل سے کام لو، حتیٰ کہ بوسہ دینے میں، یعنی ایک بچے کو اگر پیار کریں دوسرے کو کریں، ایک کو 2 بوسے دیے تو اس کو بھی 2 مرتبہ پیار کریں۔ اور ہم صرف اس میں یہ بعض اوقات بہرحال میں بدگمانی نہیں کرتا ہوں کہ چلیں آپ نے محبت میں دے دیا ہوگا کہ بہن کے بچہ نہیں ہے، لیکن ہم اس میں 2-3 مقاصد بڑے شامل کر لیتے ہیں۔ ایک یہ کہ خرچہ بچ جائے گا ہمارا، دوسرا ان کی وراثت ہمارے پاس بچے کے پاس آ جائے گی، اس طرح کے کچھ مقاصد بھی ہوتے ہیں اور اس میں اپنے بچوں کو ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات تو ایسا بھی ہوا ہے کہ شوہر نے بچے کو حوالے کیا، ایک بہن نے مجھے خود بتایا کہ جس کے حوالے کیا نے اپنی بہن کو دے دیا، وہ جب ملنے آتی ہے تو بچے کو لے کر ہی نہیں آتی گھر کے اندر کہ نہیں آئے گا تو ایسا نہ ہو کہ ماں کی شفقت جاگ جائے اور یہ کوئی پیار کرے تو بچہ اس سے مانوس ہو جائے، وہ اس کو گھر پہ چھوڑ کر آتی ہے اور یہاں ماں تڑپتی رہتی ہے۔ یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے کہ اپنے ایک بچے کو ماں سے محروم کر دیا جائے۔ علماء نے تو یہاں تک بیان فرمایا اگر میاں بیوی میں طلاق ہو جائے تو شوہر بچے کو، اگر بچہ باپ کی کسٹڈی میں بھی آ جائے تو باپ اس کو سٹی سے اتنے دور نہیں لے جا سکتا کہ ماں اس سے مل ہی نہ سکے، اسے واجب ہے کہ اسی شہر کے اندر رہے، اتنے قریب رہے کہ ماں جا کے ہفتے میں یا 2 دن میں جتنا کورٹ جیسے بعض اوقات فیصلہ کرتی ہے ماں آسانی سے مل سکے۔ اور یہاں پہ صورتحال یہ ہے، حتیٰ کہ نبی کریم نے جب غلام 2 بھائی ہوں نا چھوٹے کمسن، فرمایا ان کو علیحدہ مت بیچو کہ جدا ہو جائیں گے تو پھر یہ غم محسوس کریں گے۔ ہمارے یہاں اپنے بچوں کو لے کر دے دیتے ہیں۔ پہلی تو یہ چیز ہے، اس پہ توجہ کیجئے۔ ایسے سے میں نے بچوں کو دیکھا ہے کہ وہ آ کے ہمیں بتاتے ہیں مفتی صاحب جب ہمیں دے دیا کسی کو، ہم اپنے گھر میں جاتے ہیں تو وہاں ماں باپ کا رویہ ہمارے ساتھ بالکل ایسا ہوتا ہے جیسے اجنبی، اور جو پہلے بچے ہیں ان کے جو اسی کے بہن بھائی انہیں شفقت اور پیار دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ایسا رویہ جیسے بالکل اجنبیوں والا رویہ۔ یہ بچہ آپ اندازہ کریں کہ کس قدر اپنے حق کے معاملے میں محرومی کا شکار ہے کہ آپ سمجھتے ہیں میدان معاشر میں آپ کی گرفت نہیں ہوگی، یہ بعد میں پتہ چلے گا۔ ہم لوگ غلط چیزوں کو رائج کر دیتے ہیں، بعض اوقات بغیر سوچے سمجھے، بغیر علماء کی رائے لیے فیصلے کرتے ہیں اور اپنی آخرت کے لیے شدید نقصان کا سبب بن جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یاد رکھیں کسی کا بچہ جب آپ لیں گے تو اپنے آپ کو اس کا والد نہیں کہہ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جہنم کی وعید بیان کی ہے کہ جو غیر باپ کو اپنا باپ کہے وہ جہنم میں جائے گا، اس لیے ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ نے چونکہ ڈاکومنٹیشن کرنی ہے اور اصل باپ کا بار بار آنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو آپ سرپرست کے خانے میں اپنا نام لکھوا سکتے ہیں، یا اگر والد کے اس میں بھی لکھوائیں تو نسب بدلنے کی نیت نہ ہو بلکہ آپ معروف کر کے رکھیں کہ یہ بچہ ہمارا نہیں ہے، یہ فلاں کا ہے، ہم نے صرف ایک مجبوری کے تحت یہاں پر نام لکھوایا ہے، پھر اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ اصل باپ کو محو کر کے اپنے آپ کو کہتے ہیں میں اس بچے کا باپ ہوں اور اسی قصد و ارادے سے وہاں لکھواتے ہیں کہ اس کے باپ کو کوئی نہ پہچان سکے، میں ہی باپ کے حوالے سے متعارف ہوں، تو یہ وہی معاملہ ہوگا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ اس لیے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں ناراض نہ ہوا کریں ہماری بات سن کر، بلکہ ہم آپ کو جنت کا راستہ دکھا رہے ہیں، ہمیں اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں، مجھ سے تو نہیں پوچھا جائے گا، لیکن ہماری اخلاقی اور شرعی ذمہ داری ہے کہ آپ کو خطرے سے آگاہ کریں، اور اگر کوئی آپ کو خطرے سے آگاہ کرے آپ اسی پہ ناراض ہو جائیں، آپ اسی کے بارے میں بیڈ کمنٹس پاس کریں، یہ قطعاً غیر مناسب چیز ہے، اس لیے توجہ رکھیے۔ یہ انہوں نے پوچھا کہ یہ جو حدیث میں ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، اطلب العلم ولو بالصین کے الفاظ، یہ ایسا صحیح حدیث ہے؟ جی یہ حدیث کو موضوع قرار دیا ہے، جھوٹی حدیث، کیونکہ کیوں سرکار فرمائیں گے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے؟ چین کون سا، وہاں پہ کوئی اس وقت زمانے میں کوئی علم کا مرکز تھا کہ چین جانا پڑتا؟ تو بہرحال اس کا انکار کیا ہے اور یہی درست ہمارے نزدیک بھی ہے۔ یہ بھائی کہتے ہیں کہ میرے دانتوں میں خون جمع ہو جاتا ہے تو خون پاک ہے کہ ناپاک؟ دیکھیں اتنا خون کہ اگر آپ تھوکیں تو آپ کے تھوک پر خون غالب ہو، یعنی ریڈ کلر ہوگا تو یہ خون کا غلبہ کہلاتا ہے، اور اگر آپ تھوکیں زرد رنگ کا ہو تو یہ گویا کہ تھوک آپ کے خون پر غالب ہے، تو اگر ریڈ کلر ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کا خون تھوک پر غالب ہے، اور جب خون غالب ہوتا ہے تو وہ ناپاک ہوتا ہے، تو بالکل وہ دانت میں اگر اتنا جمع ہو جاتا ہے تو یہ ناپاک ہے، آپ اچھی طرح کلی کر کے ہی پھر نماز وغیرہ ادا کیجئے گا اور اس کو اپنے اوپر گرنے سے بچائیے گا۔ یہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کو پیشاب وغیرہ کے قطرات وغیرہ آتے ہیں جس کو شرعی معذور کہتے ہیں، اس نے مثلا ظہر کی نماز میں وضو کر کے نماز شروع کی
حتیٰ کہ عصر کا وقت داخل ہو گیا، پھر اس نے سلام پھیرا، نماز ہو جائے گی کہ نہیں؟ تو بالکل ہو جائے گی۔ شرعی معذور کے لیے وقت گزرنے سے وضو ٹوٹنے کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس میں اور لمبی تفصیل ہے۔ آپ کے سوال کا جواب بس یہ ہے کہ نماز بالکل ہو جائے گی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایک انہوں نے کہا کہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مثلا، تو یہ محمد جب ہم کہتے ہیں تو کیا ہم پہ درود پاک پڑھنا واجب ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، کسی نے بھی نہیں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں تو درود پڑھنا واجب ہے۔ سننے پر وجوب کا حکم ہوتا ہے، کیونکہ الفاظ یہ ہیں کہ جس نے میرا نام سنا تو اور پھر مجھ پہ درود پاک نہ پڑھا تو وہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہلاک ہو جائے۔ جبریل امین نے دعا کی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ آمین فرمایا تھا۔ سننے کے اوپر تو ہے، پڑھنے پر نہیں ہے، لیکن یہ مستحب ہوتا ہے، افضل کہ جب آپ سرکار کا نام اقدس سنیں تو درود پاک پڑھ دیں۔ لیکن اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں وہاں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہیں گے، جیسے قرآن میں ما کان محمد کے الفاظ آتے ہیں تو اس میں آپ نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح کوئی قاری صاحب اگر قراءت کر رہے ہیں، جیسے اکثر ختم وغیرہ پڑھتے ہوئے کرتے ہیں، اور آپ نے نام اقدس سنا، وہاں خاموش رہنا واجب ہے، کیونکہ قرآن کا حکم ہے جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے اس کو سنو۔ اس پہ اگر آپ درود پاک پڑھیں گے تو یہ درود پاک پڑھنا آپ کے لیے ممنوع تھا، قابل گرفت ہوگا۔ ورنہ جب بھی آپ اذان میں سنیں وغیرہ تو سننے پر پہلی مرتبہ درود پاک پڑھنا واجب، پھر بار بار اگر ذکر رسول ہو رہا ہے تو درود پاک پڑھنا افضل ہوتا ہے، واجب نہیں ہوتا۔ لیکن جب آپ پڑھتے ہیں تو واجب تو نہیں ہے، پڑھیں تو مستحب ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نماز میں قراءت کر رہے ہیں تو جہاں آیت کا نشان ہوتا ہے وہیں پر جا کر ہمیں وقف کر کے پھر رکوع وغیرہ کرنا چاہیے، یا اس سے پہلے بھی کچھ رموز و اوقاف وغیرہ لکھے ہوتے ہیں، تو جیسے ہے یا میم لکھا ہوا ہے، وقف لازم لکھا، وہاں پر بھی رک جائیں تو کافی ہے۔ دیکھیں، رکنے میں مسئلہ نہیں ہوتا، اگر درمیان میں آپ سمجھتی ہیں کہ کلام مکمل ہو گیا اور آپ نے جتنی قراءت کرنی تھی یعنی واجب قراءت وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے، جیسے الحمد کے بعد کوئی ایک سورت یا 3 چھوٹی آیات یا ان کے 3 چھوٹی آیات کے برابر ایک بڑی آیت، اتنا اگر آپ پڑھ چکے ہیں تو بالکل آیت پہ جانے کا انتظار کرنا کوئی لازم نہیں، درمیان میں بھی آپ رکوع کر سکتی ہیں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر نماز شروع کر دی ہے، پہلے تو بالکل طبیعت نارمل تھی، لیکن نماز جب شروع کر دی تو فرض کر لیں پیشاب کا یا ریح کا غلبہ ہوا تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اگر تو اس میں بہت زیادہ شدت پیدا ہو گئی ہے کہ بار بار دھیان ادھر ہی جا رہا ہے تو حکم شرع یہ ہے کہ نماز توڑ دی جائے اور دوبارہ وضو کر کے پھر نئے سرے سے نماز ادا کی جائے۔ لیکن اگر کسی نے اسی طرح نماز ادا کر لی تو پھر یہ نماز واجب العیادہ ہوگی، یعنی آگے کسی بھی زندگی کے وقت میں اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ فرض ادا ہو گیا، یہ قضا نہیں ہوگی، لیکن اس کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ ہاں، ایک صورت ہو سکتی ہے اور اس میں آپ کو کنٹینیو رہنا واجب ہوگا، لازم ہوگا، جیسے فجر کے آخری وقت میں آپ اٹھے، آپ نے وضو کیا اور نماز شروع کر دی، اور اتنا ہی ٹائم ہے کہ بس آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، اور اب نماز کے بیچ میں اس طرح کے معاملات ہوئے تو آپ کنٹینیو رکھیں اس کو، نماز اب بھی واجب العیادہ ہوگی، لیکن اس نماز کو پڑھتے رہنے سے آپ گناہگار نہیں ہوں گے۔ اور اگر ایسا ہوتا کہ وقت کافی موجود تھا اور یہ نماز کے دوران صورتحال آ گئی اور آپ نے سستی میں یار کون نماز توڑے، کون جا کے وضو کرے، اسی طرح نماز پڑھ لی، تو یہ واجب العیادہ تو ہے ہی ہے، گناہگار بھی ہوں گے، کیونکہ اس طرح جب ان چیزوں کا غلبہ ہو اور توجہ ادھر جا رہی ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہٹ کر ادھر آ جائے تو پھر اس طرح نماز پڑھنا گناہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں جب مقتدی امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو کیا یہ تکبیرات بھی وہ پڑھے گا، جیسے تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کہنا، رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہنا، پھر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد سجدے میں جاتے ہوئے؟ دیکھیں، امام کے پیچھے ان تمام تکبیرات کو اتنی آواز سے پڑھیں گے کہ آپ کے کان کو سن جائیں۔ اب یہ یاد رکھیں کہ جس تکبیر کا، جس چیز کا پڑھنا فرض تھا اس میں اتنی آواز سے آپ کو پڑھنا فرض ہوگا کہ آپ کے کان سنیں، اگر نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ جیسے تکبیر تحریمہ ہوتی ہے، بعض لوگ آپ دیکھیں گے منہ بند ہے، بس وہ اب اگر ان سے پوچھیں یار تمہارے ہونٹ نہیں ہلے، وہ میں نے دل میں پڑھ لی۔ مفتہ بھی قول کے مطابق، جس میں فقہا نے فتویٰ دیا ہے، اس کے مطابق یہی ہے کہ آپ کو زبان سے الفاظ اتنی آواز میں ادا کرنے ہوں گے، چاہے امام کے پیچھے ہوں، کہ اپنے کان سن لیں، ورنہ آپ کا یہ فرض پورا نہیں ہوا۔ اور جن چیزوں کا پڑھنا واجب ہے اس میں اتنی آواز واجب ہوگی کہ آپ کے کان سن لیں، جیسے التحیات کا، تشہد کا پڑھنا واجب ہے تو اپنے کان تک آواز پہنچائیں، اور باقی جو تکبیرات انتقال ہوتی ہیں اکثر یہ سنت ہوتی ہیں، اس میں آواز کا بلند رکھنا سنت ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ نے فقط اتنا نہیں پوچھا تھا
کہ کیا مقتدی تکبیر لگائے گا، تو ہاں جی ہاں تقریباً تمام تکبیرات اس کو لگانی ہوتی ہیں، بس رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ ہم نہیں کہتے، وہ امام کہیں گے، ہم ربنا ولک الحمد کہتے ہیں، لیکن جب آپ تنہا پڑھتے ہیں دونوں کہتے ہیں، تو امام کی پیچھے تکبیرات ہوتی ہیں، بالکل لگائی جائیں گی۔ ایک کچھ آفر کویسچن ہے، یہ کسی نے پوچھا تھا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسے غسل دینے کے بعد اس کے کان میں اذان دیں یا غسل سے پہلے ہی اذان دے سکتے ہیں؟ دیکھیں پہلے بچے کو غسل دیا جائے گا تاکہ بچہ پاک و صاف ہو جائے، اس پہ گندگی ہوتی ہے، علائشیں ہوتی ہیں، تو وہ صاف ستھرا ہو جائے، اس کے بعد کان میں اذان دیں، اتنی جلد بازی کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی بچے کو غسل سے پہلے اذان دے دی تھی تو کیا ہوا، کہ ہم گناہگار ہوئے؟ دیکھیں گناہ تو نہیں ہے لیکن خلاف سنت ہوا، بہرحال اللہ کی بارگاہ میں احتیاطاً توبہ کر لیں بہتر ہے، لیکن بہرحال گناہگار تو نہیں ہے کہلائے گا، لیکن غسل کے بعد ہی بچے کو اذان دینی چاہیے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارا انتظار کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے آفر یہ کویسچن ابھی کیا تھوڑی دیر پہلے کہ یہ جو 6 کلمے ہم بچوں کو یاد کرواتے ہیں ان کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں زمانہ رسول میں باقاعدہ اس طرح کلمے کے طور پر یہ 6 متعارف نہیں تھے، صحابہ کے دور میں بھی نہیں تھے، یہ بعد میں فقہائے اسلام نے کہ جو اسلام کی ضروری چیزیں ہیں جو بنیادی عقائد ہیں انہوں نے بہتر سمجھا کہ ہم عربی کلمات میں ڈھال کر ان کو بچوں کو یاد کروا دیں تاکہ ایک دفعہ وہ سارے جو بنیادی عقیدے ہیں کم از کم ان کا خلاصہ اجمالی تعارف ان کے ذریعے پہنچ جائے۔ اسی طرح اس میں گواہی وغیرہ ہے، گواہی دینے کی عادت، یعنی اللہ کے واحد ہونے کی، نبی کریم کے رسول ہونے کی گواہی بچے دے سکیں، تو اس وجہ سے یہ کلمے ایجاد کیے گئے اور یاد کروائے گئے، اور اس کو پھر بدعت حسنہ کہیں گے کیونکہ نہ یہ نبی کریم کے دور میں تھے نہ صحابہ کرام کے بعد میں ایجاد ہوئے، لیکن یہ چونکہ دین کو تقویت دینے والے تھے، دین کو فائدہ پہنچانے والے تھے، اس لیے یاد کروائے گئے اور ان کو ایجاد کیا گیا، تو بدعت حسنہ ہے۔ اب جب آپ نے جان لیا کہ ان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں وہ بچوں کو یاد ہو جائیں، تو خود سوچئے کہ اگر ان کے ترجمے کے بغیر بچوں کو رٹا دیا جائے تو اس سے کیا فائدہ، جو مقصود تھا وہ تو حاصل ہی نہیں ہوگا۔ تو ان کو باقاعدہ ترجمہ اور پھر تھوڑی بہت تشریح بھی بچوں کو بتائی جائے تاکہ بنیادی چیزیں وہ سمجھیں، اور یہ 6 کلمے اس اعتبار سے یاد کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک یہ بھائی نے پوچھا تھا کہ وہم کی بیماری سے کیسے بچیں؟ دیکھیں پہلے وہم کو سمجھ لیجئے کہ بعض اوقات ذہن غیر موجود پر موجود کا حکم لگانے لگے تو اس کو وہم کہتے ہیں۔ جیسے کچھ نہیں ہوتا ذہن کہتا نہیں کچھ ہے، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی آہٹ سی لگتی ہے، کوئی سایہ سے نظر آنے لگ جاتا ہے، غیر موجود پر موجود کا حکم، یہ وہم کہلاتا ہے۔ یہ وہم اس لیے پیدا ہوتا ہے بہت سارا، اچھا کچھ ایسے ناپاکی کا وہم ہو گیا، یار یہ شاید کپڑا ناپاک ہے، یہ بھی وہی ہے، دیکھیں ناپاکی موجود نہیں لیکن ذہن کہہ رہا ہے ناپاکی ہے، غیر موجود پر موجود کا حکم۔ اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کا تعلق دینی معاملات سے ہے، پاکی ناپاکی سے، نجاست کے معاملات سے، اور اسی طریقے سے نماز کے اندر بہت ساری چیزوں کے اعتبار سے کہ یاد نہیں رہتا، وہم ہو جاتا ہے، 4 رکعتیں ہیں، 3 رکعتیں ہیں، اس کے لیے آپ علم دین سیکھیں۔ مثال کے طور پہ اگر کسی نے پاکی ناپاکی کے مسائل سیکھے ہوں گے، مختلف چیزیں پاک کرنے کے شرعی اصول اس کے ذہن میں ہوں گے، اس کے بعد یہ وہم اور وسوسے آ ہی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ وہ جیسی کوئی وسوسہ آئے گا وہ اس کو شرعی اسٹینڈرڈ پہ لے کے جائے گا یا شرعی جو تعلیم ہے اس کے اوپر پرکھے گا اور فوراً فیصلہ کرے گا یہ وہم ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ بعض خواتین نے مجھ سے پوچھا کہ ہمارے مہمان آئے، جیسے باتھ روم میں گئے، واپس آ کے دروازے کے ہینڈل کو ہاتھ لگایا اور ہاتھ گیلا تھا، اب مجھے وہم ہو جاتا ہے پتہ نہیں یہ ناپاک ہاتھ تو نہیں لگا دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شریعت اس کے معاملے میں کیا کہتی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے اگر کوئی کہیں گیلا پن بھی نظر آئے، اگر آپ نے اس میں نجاست کا ملنا اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا یا کسی نیک پرہیزگار متقی شخص نے جس سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا ہو زبان سے آپ کے سامنے، اس نے کہا ہو میں نے دیکھا ہے کہ اس میں ناپاکی ملی تھی، یا اس میں اسمیل آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے نجاست کی، یا آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہے وہ نجاست ملتے ہوئے، تو اس کو ناپاک کہیں گے۔ ورنہ یاد رکھیں اس کو پاک ماننا واجب ہے، اس پر یعنی یہ پاک، اس پر ناپاکی کا حکم لگانے سے آپ گناہگار بھی ہو سکتے ہیں۔ جب آپ کہیں گے کہ میں نے مہمان نے آ کے ہاتھ لگایا ہے، اس میں ناپاکی میں نے دیکھی نہیں، تو پاک ماننا واجب، بس اس میں وسوسہ ختم۔ ایسی بعض اوقات واش روم سے بچے نکل آتے ہیں برہنہ پا، ان کے وہ گیلے پاؤں سے بھاگتے ہیں، تو ماں باپ کہتے ہیں ارے اندر سے آیا پتہ نہیں ناپاک تو نہیں ہوں گے۔ اگر یہ 3 چیزیں اس میں نہیں ہیں، آپ نے آنکھوں سے ناپاکی اس میں ملتے ہوئے نہیں دیکھی، کسی عادل شخص نے خبر نہیں دی، اس میں اسمیل وغیرہ کوئی نہیں آ رہی، اس کو نجاست کا اثر کہتے ہیں، تو اس کو پاک ماننا واجب ہے، کوئی وسوسہ نہیں۔
اب یہ ہم ان چیزوں کو سیکھتے نہیں ہیں. اسی طرح غسل کے معاملات ہیں جی، وہم ہو گیا کوئی جگہ سوکھی رہ گئی ہے. بھیا آپ جب پانی ڈالتے ہیں اس کو ترتیب سے ڈالیں نا. پہلے وضو کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد سیدھے کندھے پہ پانی ڈالیں تو آدھا دھڑ دھلے گا، پھر الٹے کندھے پر، پھر سر پر اور بقیہ دھڑ پر پانی بہائیں، اور بہاتے ہوئے بالکل احتیاط سے بہائیں سب چیزوں کے اوپر ترتیب سے. اس کے بعد وہم کیوں آ رہا ہے کہ پانی گرا ہوگا کہ نہیں گرا ہوگا؟ اگر اس طرح کرنے کے بعد وہم آئے بھی اس کی کوئی پرواہ نہ کریں، آخرت میں آپ کی گرفت نہیں ہوگی. اسی طرح بہت ساری چیزوں میں وہم کا میں آپ کو مطلب پرٹیکولر علاج تو بتا سکتا ہوں، لیکن خلاصہ یہی ہوگا کہ آپ علم دین سیکھیں. علم دین سیکھنے والا ہزارہا وساوس سے اور توہمات سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور اگر آپ نہیں سیکھیں گے تو شیطان اسی طرح آپ کو بہکاتا رہے گا، کویسچنز پیدا کرے گا، اس کے شرعی جواب آپ کے ذہن میں موجود ہی نہیں ہیں، اپنی زندگی کو تباہ کریں گے. یعنی بعض بھائیوں نے کہا کہ مفتی صاحب میں بعض اوقات 2 گھنٹے تک غسل کرتا رہتا ہوں. 2 گھنٹے، یعنی وہ باہر کا تھا وہ، یعنی پانی وافر مقدار میں ہے تو کھڑے ہوئے نیچے، بھائی کیا دریا میں ڈوب جاؤ، پھر ڈبکی لگاؤ ناک بند کر کے تاکہ تمہیں اطمینان ہو کہ پورا اوپر سے پانی بہہ گیا، اب تو کوئی وسوسہ نہیں آئے گا. لیکن کون دریا میں جا کے نہائے؟ تو بھائی تم یہاں پہ، بھائی آپ 2 گھنٹے سے وسوسے کے شکار ہیں. شرعی اصول یہ تھا ایک دفعہ پورے بدن پہ پانی بہہ گیا بے پرواہ ہو جائیں بس، اس کے بعد آپ باہر آ کے اپنی نماز وغیرہ پڑھیں، کوئی اس میں آپ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے تھی. تو بہرحال وہم کی بیماری کا علاج علم دین ہے. علم دین سیکھیں گے انشاءاللہ بہتر ہوگا. اور دنیاوی امور کے اندر ہو تو پھر آپ کسی ماہر نفسیات سے رجوع کریں، انشاءاللہ وہ آپ کو اچھا سمجھائیں گے. یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کسی دوسرے کو سمجھا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے پاؤں تلے جنت رکھی ہے. تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دوسرے نے کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ تو ڈیش ہے. اب وہ میں لفظ نہیں کہنا چاہ رہا کہ مطلب جو ہمارے ہاں بعض اوقات جن کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہوتا ان کے لیے ایک خانہ بناتے ہیں، اس سے پہلے لفظ استعمال کرتے ہیں. اس نے کہا یہ تو یہ ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے علم دین نہیں سیکھتے. میں ماں باپ سے کہتا ہوں خدا را اپنے بچوں پہ رحم کریں. آپ اگر ان کو دین نہیں سکھائیں گے، آپ کے بچے اسی طرح بے پرواہی میں کلمات کفر نکالیں گے. آج یوٹیوب پر، ٹک ٹاک پر، دیگر چیزوں پر، فیس بک وغیرہ پہ آپ کے بچے جاتے ہیں، وہاں کفریات بھری پڑی ہیں، اور آپ نے بچوں کو اپنا دین نہیں سکھایا، اور بچے ان چیزوں کو اختیار کر کے بعض اوقات ان کلمات کو زبان سے نکال کر دائرہ اسلام سے باہر ہو چکے ہوتے ہیں، اور ان کو اتنا ہی شعور نہیں ہوتا کہ ہم مرتد ہو گئے ہیں، ہم کافر ہو گئے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا ہمارے ساتھ یا کیا آخرت میں ہوگا. انہیں شعور نہیں ہوتا، اور آپ کو بھی شعور حاصل نہیں ہے. اب وہ اگر معاذ اللہ اس نے ایسا کلمہ کفر کہا ہے جس میں کوئی اختلاف ہی نہ ہو تو کفر صریح ہوتا ہے، اس سے انسان مرتد ہو جاتا ہے، اسلام سے باہر ہو گیا. اب اگر اس نے دوبارہ کلمہ نہیں پڑھا، دوبارہ نادم ہو کے توبہ نہیں کی، کیونکہ مرتد کی توبہ صرف کلمہ پڑھنے سے نہیں ہوتی، اسے اس کلمات کفر سے نفرت کا اظہار بھی کرنا ہوگا پھر اس کی توبہ قبول ہوتی ہے. تو کتنے خطرے میں ہوتے ہیں. اب اگر آپ کا داماد بیچارہ ایسی کم علم ہو، کلمات کفر کہہ دے، اب آپ کی بیٹی اور اس کا ریلیشن کیا ہوگا؟ اس طرح آپ بہو لے کر آئے، اس کو کلمات کفر کا نہیں پتہ، اس نے زبان سے نکال دیا، اب آپ کے بیٹے اور بہو کے ریلیشن کا کیا ہوگا؟ پھر آپ کے بیٹا یا بیٹی جو کنوارے انہوں نے کر لیا، ان کی شادی آپ کریں گے، اس ریلیشن کا کیا حکم ہوگا؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ کم از کم جو آپ ہمیں سن رہے ہیں، آپ شعور بیدار کریں، پھر اس شعور کو دوسروں میں منتقل کریں. جیسے اس نوجوان نے ایسی مزاح میں کہا، چاہے کیسے بھی، اللہ تعالیٰ کی طرف اس طرح نسبت کرنا بہت بڑی بے ادبی ہے. وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، اسے تجدید ایمان کرنا ہوگا، اور شادی شدہ ہے تو تجدید نکاح بھی کرنا ہوگا، اور بہت نادم اور شرمندہ ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، ورنہ اللہ کی ذات بہت بے نیاز ہے. اگر ہم کسی خوش فہمی میں مبتلا ہیں تو پھر اس خوش فہمی سے باہر آ جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ ہم اپنی نمازوں سے متاثر کر سکتے ہیں نہ روزوں سے، کیونکہ وہ اثر قبول کرنے سے پاک و صاف ہے. اسی لیے میدان محشر میں انبیاء علیہم السلام بھی نفسی نفسی فرما رہے ہوں گے، ہائے میری جان، ہائے میری جان. وہ کیوں؟ وہ اس لیے تو نہیں کہ انہوں نے معاذ اللہ کوئی خطا کی ہے، وہ تو معصوم عن الخطا ہے، انہیں یقین ہے اللہ نے تو وعدہ کیا ہے وہ جنت میں جائیں گے. لیکن اس وقت ایسا ہوگا کہ اس ماحول کی وجہ سے ان کی توجہ مکمل صرف اللہ کی شان بے نیازی کی طرف ہو جائے گی، باقی چیزیں ذہن سے نکل جائیں گی، تو ان کو اپنا بھی خوف محسوس ہوگا. یہ معرفت الہی کی کثرت کا نتیجہ ہوگا. ہم مسلمانوں کو سوچنا چاہیے خدا را اپنے بچوں پہ رحم کریں، انہیں دین سکھائیں. ایک یہ بھائی نے پوچھا ہے کہ یہ جو سائیڈ کے بال ہوتے ہیں داڑھی کے، ان کی وہ کہتے ہیں اصلاح کر سکتے ہیں، یعنی ان کو سیٹ کر سکتے ہیں اگر ٹیڑھے میڑھے بال ہوں. یہ جو چین کے نیچے جگہ ہوتی ہے، کہتے ہیں اگر اس میں بال بے ترتیب ہو گئے ہوں بے ڈھنگے سے، تو کیا اس کو بھی ہم سیٹ کروا سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل کروا سکتے ہیں، بلکہ ضرور کروائیے.
دیکھیں ہم جب داڑھی اس انداز سے رکھتے ہیں کہ دیکھنے والے کو عجیب سی محسوس ہو، بال یہاں بڑھ رہے ہیں، منہ کے اندر آ رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں اس میں گر گیا، یہاں سے داڑھی سے اسمیل سی آ رہی ہے، ٹیڑھے میڑھے بال ہیں، کچھ بال یہاں نکلے ہوئے کچھ یہاں، خاص طور پہ اسکوٹر چلاتا ہے جب آدمی تو وہ داڑھی کے بال بے ترتیب ہو جاتے ہیں، کنگھا پاس رکھیے، آپ اترے تھوڑا سا پانی لگا کر تھوڑا کنگھا کر کے پھر آپ لوگوں سے ملیں، وہ بال یہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں، ہم اسی طریقے سے لوگوں سے ملتے ہیں تو سامنے والے جب اس چیز کو دیکھتا ہے تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سنت رسول اپنانے کی طرف نہیں آتے ہیں۔ ایک صاحب کی داڑھی وہ بہت ماشاءاللہ ان کی خوبصورت لگتی ہے، انہوں نے بتایا ایک نوجوان نے داڑھی رکھی اور کافی عرصے بعد ان کو بتایا کہ میں نے صرف آپ کی داڑھی کو دیکھا تھا اور وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی آپ کے چہرے پر کہ میں نے بھی داڑھی رکھ لی۔ تو پھر اس طریقے سے ان میں زیادہ سختیاں نہیں ہوتی ان مسائل کے اندر، بعض لوگ بہت ہی ایکسٹریمسٹ ہو کر یہاں سے ذرا بھی کر دیا تو واجب ترک ہو گیا فلاں فلاں، آپ پرواہ نہ کریں، جو ہم کہہ رہے ہیں ویسا کریں، تھوڑا بہت آپ یہاں سیٹ کروا لیں، جو بے ترتیب بال ہے اس طرح سائیڈ سے بھی بے ترتیب بالوں کو آپ سیٹ کروا سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر نے پہلے مجھے 2 طلاقیں دیں، پھر تیسری طلاق کی کنڈیشن رکھی کہ اگر تم نے اپنی بہن یا بہنوئی یا اس کے بچوں سے کوئی مطلب رکھا، یعنی کوئی مطلب نہ رکھو، اگر رکھو گی تو تیسری طلاق۔ اب یہ کہتی ہے میں بڑی پریشان ہوں، ایک دفعہ میں میکے چلی گئی تو وہ بہن کی بتا دیا ہوگا ان کو بھی تعلق نہ رکھو، شوہر نے ایسا کہہ دیا، تو وہ دور سے ہی بہن تھی، بہنوئی بچے تھے، انہوں نے ہاتھ ہلا دیا، اب میں خوف زدہ ہوں کہ یہ طلاق تو نہیں ہو گئی۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ یہ جو شوہر نے کہا معاملہ نہیں رکھو گی، مطلب نہیں رکھو گی، اس کا مطلب یہ ہے میل جول، کھانا کھلانا، ان کے پاس جانا، اٹھنا بیٹھنا، یہی مقصود ہوگا اس سے عرفاً، اس لیے صرف دور سے اگر انہوں نے ہاتھ ہلایا آپ نے پہل نہیں کی تھی تو خالی ہاتھ ہلانے سے کوئی طلاق وغیرہ واقع نہیں ہوئی ہے، یہ تو آپ ٹینشن دور کر دیں۔ دوسری بات یہ میں شوہروں سے مخاطب ہو کے عرض کرتا ہوں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حاکم بنایا ہے، معاملہ طلاق آپ کے ہاتھ میں دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی بچی کو اس طرح ذہنی اذیت میں مبتلا کریں۔ اگر ایک غنڈہ آپ کے پیچھے لگ جائے اور کہے اگر تو نے ایسا کیا نا تو تیرے دماغ میں گولی ماروں گا، اگر تو نے اس سے فلاں سے ملا کوئی مطلب رکھا یہ کر دوں گا، اب آپ بتائیں آپ کے خوف کا عالم کیا ہوگا، جبکہ وہ منڈلاتا رہتا ہو اور دیکھ رہا ہے آپ کو، اب وہ آپ کا دوست نے دور سے ہاتھ ہلایا، آپ تو خوف زدہ ہو جائیں گے، بھائی یہ تو گولی مار دے گا مجھے، آپ کتنے ڈپریشن کا شکار ہوں گے۔ کسی کی بچی کو آپ اتنی آزمائش میں یہ کنڈیشنل طلاق جو کر دیتے ہیں، یعنی یہ خاتون نے مجھے بتایا کہ بعض اوقات میرا سائیکو شوہر اس طرح کہہ دیتا ہے، میں سیڑھی چڑھ رہی ہوں گے اب تو نے ایک بھی قدم آگے اٹھایا تجھے طلاق، وہ بولتی میں وہیں جم کے کھڑی ہو جاتی ہوں خوف زدہ ہو کر، یعنی آپ نے مذاق بنا لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے شدید ناراض ہوتا ہے، اور یہ بروز قیامت جتنا آپ بیوی کو خوف میں مبتلا کریں گے، بغیر کسی وجہ کے ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں آخرت میں حساب نہیں ہوگا؟ زوجہ کو سامنے کھڑا کیا جائے گا اور یہ سلطان راہی کو ادھر کھڑا کیا جائے گا، جو گھر کا سلطان راہی گنڈاسا لے کے کھڑا ہوا ہے نا، اور وہاں یہ بھیگی بلی بنا ہوگا ابھی جو بیویوں کے اوپر زور زبردستی کرتے ہیں اور بیچاریوں کو تنگ کرتے ہیں، ان کو کھڑا کیا جائے گا، اور پھر بیوی سے کہا جائے گا بتاؤ اس نے کیا 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 تھا، وہ بتائے گی مجھے کس طرح ذہنی اذیت میں رکھا تھا، ڈپریشن میں، میری دماغ کی رگیں پھٹنے والی ہوتی تھی، میں خوفزدہ ہوتی تھی، میں کسی شادی بیاہ میں جاتی تھی پرسکون نہیں بیٹھتی تھی کہ کہیں ایسا ویسا نہ ہو جائے، اس نے مجھے اذیت میں رکھا، تو اللہ تعالیٰ شوہر کی نیکیاں اس کے نام اعمال میں ڈالے گا، اور تب بھی حساب کتاب اگر پورا نہیں ہوا تو اس کی برائیاں لے کے شوہر کے نام اعمال میں اور اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں یہ طلاقوں کی دھمکیاں نہ دیں، اپنی بیویوں کو بیجا خوف کے اندر ڈپریشن میں نہ رکھیں، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ کسی کی بہن ہے اور آپ کے بچوں کی ماں ہے، خیال کریں، دوسرے طریقے سے آپ اصلاح کرنا چاہیں کریں، یہ طریقہ نہ کریں۔ اب چونکہ ہمارے پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے، اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر میں، آپ کو اپنے گھر میں ایک ایسا خوشگوار اور بہترین مثالی ماحول قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ آپ کے بچوں کی اس ماحول کی وجہ سے ازدواجی زندگی بہترین ہو جائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔